محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، جون سلام، آداب و جے ہند۔ ارگزم 90.8 FM آپ سبھی کے خدمت میں آج ایک اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سلام کلام، ایک خاص ملاقات۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے وہ ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں، نوجوان بھی ہیں، ایک بہترین گلوکار بھی ہے، آرٹسٹ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین کھلاڑی بھی ہیں۔ خاص کر ونٹر اسپورٹس کے سکی، آئس ہاکی وغیرہ پہ کافی مہارت رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے شرین درد کمیونٹی کے ایک نامور آپ گلوکاروں میں، صداکاروں میں شمار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے زندگی کے کم و بیش 15-16 سال وطن عزیز کی خدمت میں صرف کیا ہے، اور حال ہی میں سبکدوشی ہوئی ہے محافظ وطن کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد۔ آپ ہے ہم سب کے چہیتے محترم جاوید بھائی صاحب، جو بے حد ہی معروف ہے ہمارے خطہ لداخ میں جاوید آلیو کے نام سے۔ محترم، آپ کا خیر مقدم ہے ارگزم 90.8 FM کی اس خاص پیشکش، اس خاص پوڈ کاسٹ، اس سیریز میں سر سلام کلام میں۔ تو محترم سامعین، حاضرین، ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے اب چونکہ میں نے پہلے عرض کیا، آپ ایک بہترین ہمارے ضلع کے ایک قابل ایک کھلاڑی، خاص کر ونٹر اسپورٹس میں، جی ہاں، جسے آئس ہاکی، اسکی وغیرہ، اس چیز میں کافی آپ نے نیشنل لیول تک کھیلے ہیں، تو کافی لوگوں کو آپ نے ٹرین بھی کیا ہے، خاص کر نیو جنریشن کو، بچوں کو۔ اب بھی اسی سلسلے میں آپ جڑے ہوئے ہیں، اسی آپ مشغلے میں، اور سبکدوشی ہوئی ہیں آپ بحیثیت ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے عظیم فوجی کے عہدے سے، تو اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین گلوکار ہے سر۔ یہ ساری چیزیں ان پہ ہی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، جو یہ ہم شروعات کریں گے ونٹر سپورٹ سے سر، ہماری سرمائی کھیلوں سے سر، جس میں آئس ہاکی، اسکی وغیرہ، اس کے کیا چیز ہوتے ہیں یہ سب آپ بہتر جانتے ہیں، تو اس کی اہمیت کو، امپورٹنس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ آج کل کے نوجوانوں میں اس کو سیکھنے کی کس حد تک ضرورت ہے، اور یہ کیوں آج کے جنریشن کے لیے، خاص کر ہمارے ضلع کارگل واسیوں کے لیے، کیوں یہ آپ سمجھتا ہے بے حد آج کے دور میں لازمی ہے؟ محترم، بہت بہت شکریہ کلیم صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے یہاں پہ اسٹوڈیو پہ آ کے آپ کے ریڈیو ارگزم 90.8 FM کارگل، جو ایک آج کے ٹائم کی بات کروں تو سر ایک فیمس ہمارے ریڈیو اسٹیشن کے روپ میں جو کام کر رہا ہے، وہ ایک تعریف قابل ہے، ہمارے لیے ایک گرو کی بات ہے۔ تھینک یو سر۔ تو ونٹر ٹورزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں سر، یہ خاص کر ہمارے لداخ میں سب سے اگر ہم جاننا چاہیں گے سر، تو کوئی چیز میں اگر ہمیں، کوئی سپورٹس میں اگر ہمیں سکوپ ہے تو ایک ونٹر ٹورزم ہی ہے سر، جس میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اور ہمارے پلیئرس انڈیا لیول تک ہمارے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں سر، دیش کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں آپ کو پتہ ہی ہے سر، ہماری انڈیا کی ٹیم جو سارے کے سارے پلیئر 22 پلیئر لداخ کے ہیں، وہ سارے چائنا میں گئے ہوئے ہیں سر۔ آج کل ہمارے لیے خوشائن بات ہے، ہماری ٹیم نے ایک میچ بھی جیتا ہے سر۔ تو ایسے ہی سر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ کارگل سے بھی سر ہمارے اس میں پلیئر ہے، تو ہمارا مین فوکس بھی وہی ہے سر کہ ایسے ہی ہمارے آگے ہمارا سب سے پہلے گاؤں آتا ہے سر، اس کے بعد ہمارا بلاک آتا ہے سر، اس کے بعد ہمارا ڈسٹرکٹ آتے ہے سر، پھر اس کے بعد ہمارا یو ٹی آتی ہے سر، جو ہمارا آج کل کا خطہ ہے، خطہ لداخ، اس کے بعد سر ہمارا ہندوستان آتا ہے سر۔ تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپس ہم اپنے ہر چیز کا نام روشن کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری سمجھتے ہیں سر۔ کتنے سال سے آپ اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ یہ ہمارے محترم ناظرین کو فرمائیے گا۔ میں سر 2009 سے آئس ہاکی شروع کیا ہوں سر، میں انڈین آرمی میں، آپ نے تو ویسے پہلے میرے بارے میں بتا دیا ہے سر، میں کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں رکھا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، اس قابل سمجھا ہے آپ نے مجھے۔ تو 2009 سے میں نے آئس ہاکی دراس میں شروع کیا تھا سر۔
2009 سے آج 2025 میں بھی سر میں اب تو ایک ایز اے کوچ یہاں پہ ابھی حال ہی میں سر ہم نے 200 یوتھ سپورٹ سروس کارگل کی طرف سے ہم نے 200 بچوں کو کوچنگ دیا ہے سر ڈسٹرکٹ کارگل میں سر. تو ایسے ہی ہمارے بارڈر ولیج لاتو میں بھی سر ہم نے کم از کم 30 سے 40 بچے کو ٹرین کروائے ہیں سر وہاں پہ بھی. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں سر, سب سے پہلے میں دراس میں گیا سر, آئس ہاکی دیکھا تو مجھے ایک شوق پیدا ہوا سر کہ ہم نے یہ گیم ہمارا ونٹر سپورٹس کا کبھی دیکھا نہیں سر. تو ہمارا ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ جو گیم ہے خاص کر ہم سب کے لیے ایک قابل گیم ہے. تو میں نے خود وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا سر. پھر میں نے 2013-2015 میں نے نیشنل سلیکشن ہو کے میں نیشنل کھیلا ہے سر. میں 2 نیشنل کھیل کے پھر میں نے اپنے دراز کی ٹیم میں جوائن کرا سر. ابھی 3 سال سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر, خاص کر ہمارے شنگو زون کی سر, جس سے ہم دونوں بلونگ کرتے ہیں سر. یہ اپنے ہرداس سے لے کے کاکسر تک کے سر 3 سال سے ابھی ہم نے CC کپ چیف ایگزیکٹو کونسلر جو کپ چلاتے ہیں سر, اس میں ہماری ٹیم 3 سالوں سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. ہمارے لیے خوشائن بات ہے سر. آگے بھی ہمارے یہی پروسیس شروع انشاءاللہ جاری رہے گا سر کہ ہم اپنے علاقے میں توجہ دے کے آئس ہاکی کو بڑھاوا دے دیں گے سر. خاص کر آئس ہاکی. اور اس سال سر ہماری بدقسمتی رہی, ہم نے سوچا تھا سر اپنے ذہن میں کہ ہمارے خاص کر شنگو کے بچوں کو سر سنو اسکی میں بھی ہم تھوڑا ان کو وہاں پہ دکھائیں گے, ان کو ٹرین کروانا چاہ رہے تھے سر. تو یہ اللہ کی منجاتی سر کی برف کی وجہ سے ہم فی الحال رکے ہیں. اگر جس دن برف آئے گا انشاءاللہ سر اس چیز میں بھی ہم کام کرنا شروع کریں گے سر. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے اپنے علاقے کے جسے چولیس کمبو کنسٹیچوئنسی کے یا شنگو زون کے آپ نے بات کیا, تو اس علاقے میں کوئی اس طرح کے آئس ہاکی کے یا اس طرح کے کوئی اسٹیڈیم کا یا فیلڈ کا کوئی پلاننگ آپ نے اپنی لیول پہ اور آپ کے دیگر جو اراکین آپ کے ساتھ اس سے کام میں جڑے ہوئے, اس فیلڈ میں جڑے ہوئے, ان کا کوئی ایسا کوئی پلاننگ کیا رہا ہے سر؟ پلاننگ کی بات کریں تو سر حال ہی میں سر میں ہمارے اس میں آیا ہے سر کہ ہمیں آئس ہاکی رنگ کے لیے میں خود پرسنلی کمانڈر صاحب ہمارے 121 بریگیڈ ہے سر, اس کے کافی شکر گزار ہوں سر جو ہمارے لیے کافی کام کرنے کے لیے زیادہ شوق رکھتے ہیں سر سیولز پرسن کے لیے. جی ہاں, تو اس سے میں سر سے ملا, میں نے سر نے اپنی آرمی لینڈ سے ہمیں زمین دے کے سر وہاں پہ بنانے کے لیے ہمیں اجازت پرمیشن ملا ہوا ہے سر. جو ہی ہمارا کوئی فنڈ ریلیز ہوگا ہم جتنے بھی سپورٹس مین ہیں سب مل کے ایک بڑھیا سا نقشہ بنا کے ابھی مارچ اپریل سے انشاءاللہ سر کام شروع کرانا چاہیں گے سر وہاں پہ. بہت اچھی بات ہے سر. آپ نے فنڈس کی بات کی, تو یہ کہ آپ فنڈس ہمارے سول ایڈمنسٹریشن سے ریلیز ہوگی, وہاں سے ملیں گے یا ہمارے انڈین آرمی کی جانب سے کہاں سے یہ فنڈس مہیا ہوگی؟ سر ہمیں انفارمیشن تو یہ ہے سر کہ ہمارے جو کونسلرز فنڈ رکھتے ہیں نا سر, اس سے کنسٹیچوئنسی فنڈ, تو کونسلر کا اگر ہمیں فنڈ ملتا ہے اس سال تو ہم کونسلر صاحب کے بھی کافی شکر گزار ہیں سر جنہوں نے اس سے ہمارے علاقے کے بچوں پہ توجہ دے کے گیم کو شروع کرنا مطلب ایک شروعات کیا ہے سر. تو اسی کے ہی فنڈ سے ہم اگر کوشش کریں گے سر, اگر ہمیں ریلیز ہوتا ہے تو ہم سب مل کے ایک اچھا نقشے سے ہم آئس ہاکی رنگ بنائیں گے سر, جس سے ہمارے بچے ہمارے ہی علاقے سے ہمارے ہی زون سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے سر. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور انڈیا ٹیم ریپرزینٹ کریں گے سر. واہ, بہت خوب. انشاءاللہ ہماری نیک خواہشات بھی ہیں. تو محترم برادر جاوید صاحب, آپ ایک بہترین گلوکار بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں سر ہمارے ضلع کارگل کا, اور خاص کر ہمارے شریندر کمیونٹی کا سر. اس فیلڈ میں بھی کافی عرصے سے آپ جڑے ہوئے سر, اور خاص کر میں بات کروں آپ کے اپنے گاؤں جہاں چھانگون کی, تو میری نظر میں ایک واحد آپ ہے جو آپ نے اپنی قوم کا بیڑا, اپنی ادب کا, اپنی ثقافت کا اور اپنی قوم کی جو پہچان ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے آپ نے نیشنل لیول کے بھی, ہمارے UT لیول کے بھی, اسٹیٹ لیول کے بھی بہت سارے پروگرامز میں جو ہے آپ پارٹیسپیٹ کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں. تو کیسا تجربہ رہا سر آپ کا اب تک کا اس فیلڈ میں؟ سب سے پہلے تو سر اس بات کو جیسے آپ نے بولا یہ ایک خوشائن بات ہے, کیونکہ سر ہمیں جب زبان پہ آتی ہے نا سر, زبان اور قوم کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک الگ سا جذبہ آ جاتا ہے سر. میرا تو ایسا ماننا ہے سر جس سے انسان کا زبان کا پہچان نہیں ہوگا سر اس قوم کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. بے شک بے شک. تو بات آتی ہے سر آپ جانتے ہیں سر کہ ہم شینا لینگویج سے اگر ہم شریندر کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو شینا کے لیے ہم نے سر کوشش کیا ہے, منقبت بھی نکالے ہیں سر, سانگ بھی نکالے ہیں ہمارے احمد جوان کے غزل سے, ماسٹر رضا امجد کے غزل سے, ان کے تھرو ہم نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے سر کہ ہماری بھی لینگویج ہے, ہماری لینگویج لوگوں تک چلی جائے سر.
بہت بہت شکریہ. آپ کے ایک اور ساتھی شانگون سے جی ہاں پہلے میں ذرا بھول چوک ہوئے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. ہمارے دردستانی صاحب ظہیر دردستانی صاحب بھی اس فیلڈ میں کافی جو ہے انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ کافی نیشنل لیول کے وہ بہت بڑا آرٹسٹ بھی ہے. تو ایک وہ یہی دو ہمیں آپ کے چھانگون میں خاص کر میں چھانگون کی بات کر رہا ہوں یہ دو کافی انٹرسٹڈ دیکھتے ہیں. حالانکہ بہت بڑی آبادی ہے ہمارے اسٹین درد کے وہاں اس علاقے میں ہمارے کرکٹ کے بعد. تو بہرحال ہمارے محترم سامعین حاضرین جو اس وقت سن رہے ہیں آپ کو اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ناظرین کوئی خوبصورت کلام اگر آپ پیش کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. ابھی حال ہی میں سر میں نے ایک چاہا تھا کہ ہمارے ویورز کے لیے ہمارے لوگوں کا ڈیمانڈ بھی تھا سر کہ ایک اردو میں پیٹریوٹک سانگ کے لیے سر وہ تو میں نے آپ کو شاید پہلے کہیں سنایا بھی تھا سر تو ہم نے ریلیز بھی کیا تھا سر. اس میں کافی اچھا رسپانس آیا لوگوں کا وہ مگر تھا سر اردو میں. باقی میں اگر ہم شنا کی اگر ہم بات کریں سر ابھی آپ زیادہ میرے کو شنا پہ زیادہ درچین پہ اگر وہ بات کر رہے ہیں تو درچین پہ سر آپ نے صحیح فرمایا ہمارے ظہیر بھائی ہے اور ہمارے رضا امجد صاحب فدا علی صاحب احمد جوان صاحب شفیع صاحب مختار زاہد صاحب امین پولو صاحب سلیم صاحب ایسے بہت سارے ہیں سر جو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے طریقے سے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں سر کہ ہماری قوم کی کوئی پہچان رہے. تو ان کا ہم آپ کے ریڈیو غزم 90.8 FM کے تھرو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سر ایز اے آرٹسٹ ایز اے سنگر سر. تو باقی آپ شنا اگر میرا سب سے فیوریٹ کلام بھی تھا سر سب سے فیوریٹ میرا غزل بھی یہ رہا سر کہ احمد جوان کا ایک لکھا ہوا سر ہائی وہ سمبو کنولی سر اور میں تھوڑا آپ کو گنگنا چاہوں گا سر. وہ گانا بہت اچھا چلا سر ہمارے کمیونٹی میں کیونکہ لوکل بھاشے میں تھا سر اور لوگوں نے اچھا اس کا پسند بھی کیا سر. میں ابھی آپ کو تھوڑا ہمارے سامعین ہمارے بڑی مہربانی ہوگا آپ 2 لائن اگر سنا دے تو. ہائی وہ سمبو کنولی کون رے تلوی دے گے دے جرو وہ یار میو مترے فوٹیلے تاروی دے گے فوٹیلے تاروی دے گے ہائی وہ سمبو کنولی کون رے تلوی دے گے. میں چھو মুঠো শাবকে মিষ্টি সাঠেনালে আশিতানি বইতা মাটে মোকে জাদা গই দেগে মোকে জাদা গই দেগে হাই वो संबोखनोली कोने रे तलुई देगे. یہ سر میرا ایک فیوریٹ ٹیون بھی رہا ہے سر. اس میں سر آپ کا ہی ایک کلام بھی ہے تیتنگلا بلتی ایک بہت خوبصورت غزل تھا سر. اسی میں ہی ہمارا شینا بھی بنا تھا تو مجھے دونوں لینگویج سے بہت پیار تھا. پہلے جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم زیادہ بلتی یوز کرتے تھے سر. یہ ٹیون کو میں نے اپنا وہ بنایا تھا سر. بہت خوب. تو محترم جاوید بھائی صاحب آپ نے بحیثیت ایک آرٹسٹ جی ہاں اپنی قوم کی نمائندگی کی ہے نہ صرف ضلع لیول پہ نہ صرف UT لیول پہ بلکہ اکثر و بیشتر 26 جنوری کے ایسے بہت بڑے ایونٹس میں آپ نے ہماری قومی جو دارالخلافہ ہے راجدھانی ہے دہلی میں بھی آپ اپنے آرٹسٹ کے ساتھ اپنی اسٹین درد کمیونٹی کی پہچان کو بلکہ میں کہوں گا پورے ضلع کرگل کی پہچان کو برقرار رکھنے میں آپ کوشاں رہا ہے. یہ سارا ان کلچرل پروگرامس میں آپ نے کیا کچھ سیکھا آپ کا کیا تجربہ رہا؟ سر ہمیں بڑا گرو محسوس ہوتا ہے سر. وہاں اگر ہم باہر جاتے ہیں سر ہمارے خاص کر ڈسٹرکٹ کارگل کے باہر جاتے ہیں تو وہاں طرح طرح کے سر پورے ہندوستان کے اپنے اپنے کلچر ریپرزینٹ کرنے آتے ہیں سر. ہم جب ہمیں وہاں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے سر ہمیں اتنا گرو محسوس ہوتا ہے سر. ہمارے بھی کوئی قوم ہے ہماری بھی کوئی پہچان ہے تو یہ چیز میں ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں سر. اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ساتھ ہی ملتا ہے سر کہ کتنے ٹائپ کے سر ہمارے ہندوستان میں کلچر ہے کتنے ٹائپ کی زبانیں ہیں ان سب کا کلچر ان سب کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا وہ سب ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا بھی دیکھنے کو ملتا ہے سر. بہت خوب. یہ چیزیں بڑی ہمیں وہ ایکسپریس اچھی سیکھ ملتی ہے اس سے. بالکل بہت خوب. بحیثیت محافظ وطن ایک وطن عزیز کا ایک جوان کے حیثیت سے بھی آپ نے کم و بیش 15-16 سال خدمت کی ہے.
اس فیلڈ میں اس سے جڑنے کے لیے ہمارے جو اب بھی نوجوان ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام فرمانا چاہیں گے؟ سر یہ تو ہمارے قوم کی سب سے بڑی ہماری یہی پہچان ہے سر کہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم انڈین آرمی ہے. ہماری ایک ہی آرمی ہوتی ہے سر جس کو ہم انڈین آرمی کے نام سے جانا جاتے ہیں. اسی کے بلبوتے پہ سر آج ہم چین کی سانس، ہم اپنی ڈسٹرکٹ کی بات کریں، ہم ہندوستان کی بات کریں، ہم ضلع کی بات کریں، چین کی اگر ہم اور آپ یہاں پہ چین کی سانس لے رہے ہیں تو آج ہماری آرمی ہے سر جو بارڈر پہ تعینات ہے. اسی کا میں حصہ رہا ہے سر، اسی کا نمک کھایا سر، اسی سے میں بڑا ہو کے آج اس اسٹیج پہ ہوں سر. میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں سر. میں جوانوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سر، جب بھی موقع ملتا ہے ایک بار انڈین آرمی کو جوائن کیجیے سر. انڈین آرمی کا جو ڈسپلن ہے، جو انڈین آرمی کا جو برتاؤ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں سر ایز اے انڈین آرمی باقی آرمیوں کا اتنا ٹاپ لیول نہیں ہوگا سر. بہت شکریہ محترم برادر عزیز. اپنے محترم سامعین و ناظرین کو آپ اپنے پورے سارے فیلڈ کی نچوڑ میں بتا رہا ہوں، چاہے بحیثیت انڈین آرمی، چاہے بحیثیت ایک بہترین گلوکار، ایک بہترین آپ آرٹسٹ اور ایک بہترین کوچ و کھلاڑی پلیئر، خاص کر سرمائی کھیلوں کے لیے، ونٹر سپورٹس کے لیے. تو کیا خاص پیغام ہمارے سامعین تک آپ پہنچانا چاہیں گے، ہمارے ناظرین تک آپ پہنچانا چاہیں گے؟ سب کا نچوڑ ایک ہی نچوڑ ہے سر. جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، سب کو باقی چیزوں سے دور ہٹ کے، خاص کر آج کل ہمارے معاشرے میں سر ہمیں پتہ نہیں بٹ ہم سننے میں آتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان غلط چیزوں کے جی ہاں سر، ان سے بہتر ہے کہ ایسے چیزوں میں آئے. اور خاص کر ہمارے آج کل ونٹر ٹورزم، ونٹر گیم کی بات کریں تو سر وہ ہمارے آج کل بالکل ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے سر لداخ کے اندر سر. اور انڈین آرمی کا تو سر وہ اس کا روزگار بھی ہوا سر، اور اس کا جاب بھی ہوا سر، اور اس کا پروفیشنل بھی انڈین آرمی ہو گیا سر. یہ سب ان کا نچوڑ ہے سر. بہت شکریہ محترم سامعین و ناظرین. جیسا کہ پہلے آپ نے سماعت فرمائی کہ خوبصورت کلام آپ نے سنایا جاوید بھائی نے ہمارے. تو آپ نہ صرف ہمارے ضلع کرگل خطہ لداخ میں ماشاءاللہ سرحد کے پار کی اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان میں بھی آپ کے کئی البمس جو آپ نے اپنے خوبصورت آواز سے اس البم میں جو جان پھونکی ہے یا جو بہترین طور سے آپ نے گایا ہے، پرفارمنس دی ہے، تو میں چاہوں گا کوئی اگر ہمارے گلگت کے جی ہاں عالمی شہرت یافتہ کسی شاعر کا کوئی کلام کے 2 مصرے بھی اگر آپ کو یاد ہو کسی بھی شاعر کا، لیکن ہمارے گلگت سے تعلق رکھنے والے، تاکہ وہ حضرات جو ہمیں وہاں سے بھی دیکھیں گے، یا میں کہوں گا آپ بلتی میں بھی مکس کر کے بھی اگر کچھ سنانا چاہے اپنے سامعین و ناظرین کو آخر میں، تو بڑی مہربانی ہوگی. شاعر تو مجھے معلوم نہیں ہے سر، کیونکہ ہاں سنگر مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہم یوٹیوب میں آج کل تو ان کے گانے بھی سنتے ہیں جسے وہ ہمارے گانے سنتے ہیں. ایک ابھی سلمان پارس بھائی کا ایک گانا بڑا مشہور ہوا سر ہمارے خاص کر ضلع کارگل میں سر. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بہترین میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سلمان پارس جی کے بارے میں بات کروں تو سلمان پارس جی نہ صرف گلگت بلتستان کا بلکہ وہ انٹرنیشنل لیول کا بہت بڑا آرٹسٹ ہے، سنگر ہے. تو ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے اگر آپ ان کے ہی گائے ہوئے اگر کوئی کلام سنائے تو. سر ابھی میں کیونکہ ہم تو اسی چیز میں جڑے ہیں تو ہم اس کا ایک سانگ ہمارے شادیوں میں ہو، پارٹیوں میں ہو، خاص کر چلتا ہے سر. دینے بوشو جان دینے بوشو جان دینے بوشو مرمرے خفات نتے ادینے بوشو جان دینے بوشو یہ ٹوٹ رج دے گنو بے حکمران میں جگہ مرو کنڈے گا تو پشیمان بے دشمنوں پجانے بو ادینے بوشو جان دینے بوشو. یہ گانا بڑا پاپولر تھا سر اس کا سر. بے شک بے حد ہی پاپولر رہا ہے، نہ صرف ہمارے شہین درد کمیونٹی میں بلکہ ہمارے بلتی کمیونٹی میں بھی اس کی کافی پذیرائی ہوئی ہے. تو آخر میں اپنے نوجوان نسلوں کو اپنی ثقافت سے، اپنی زبان سے، کیونکہ آئے دن ہر سال چاہے وہ بلتی کمیونٹی کے ہو، چاہے شہین درد کمیونٹی کے ہو، چاہے ہمارے لداخی ہو، چاہے ہمارے پرگی کمیونٹی کے ہوں، ہم لوگ جو ہے ویسٹرن کلچر کے حد سے زیادہ بالکل شکار ہو رہے ہیں، عادی ہو چکے ہیں. ہم اپنی زبان سے، اپنی ثقافت سے اور اپنے ان خوبصورت جو ابھی تک آپ نے جس پہ تبصرہ کیا، چاہے وہ ہمارے
مذہبی جو شاعری جسے حمد نعت منقبت نوحہ مرثیہ کہتے ہیں یا غزلیات وغیرہ جو ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ آخر میں؟ میں تو یہ فرمانا چاہوں گا سر کہ خاص کر ہماری زبان کو نہ چھوڑے، کیونکہ زبان سے ہی ہماری پہچان ہوتی ہے سر. ہم جب بھی کسی معاشرے میں یا کہیں سوسائٹی میں یا کہیں دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا نام پوچھتے ہیں سر، پھر پتہ پوچھتے ہیں سر، پھر اس کی بھاشا پوچھی جاتی ہے سر، آپ کون سی بولی بولتے ہو. تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے سر کہ ہمارے لیے کتنی مہتوپورن ہے ہماری بولی. تو ہم چاہیں گے سر کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ خاص کر اپنی ٹریڈیشنل اور اپنے بولی کو نہ چھوڑے سر. بہت بہت شکریہ. اور اس سے بات کی ضرورت بھی ہے سبھی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کہ آج کے دور میں جو یلغار ہے ہمارے اوپر ویسٹرن کلچر کا، اس سے نہ صرف خود کو بچانا ہے بلکہ اپنی پوری قوم کو بھی، آنے والے نسلوں کو بھی آپ نے متنبہ کرانا ہے اور ان تک بھی اپنے جو خوبصورت زبان و ادب کی اہمیت کو پہنچانا ہے. اپنا قیمتی آراء و تجاوزات و تاثرات ہم تک پہنچانے کے لیے برادر عزیز محترم جاوید بھائی المعروف جاوید علیو صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑ گئے غزم 90.8 FM کے ساتھ. بہترین ایک آرٹسٹ سنگر بحیثیت ایک خوبصورت گلوکار اور ایک بحیثیت ایک بہترین کھلاڑی کے کوچ کے آپ نے اپنے ایکسپیرنس ہمارے ساتھ یہاں شیئر کیا. ہمارے سامعین و ناظرین خوب محظوظ ہوئے ہیں. انشاءاللہ مستقبل میں بھی اور بھی آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے سر. آج ہماری پوری ٹیم کی جانب سے غزم 90.8 FM کی ٹیم کی جانب سے ہمارے فیروز ساحل اور ہماری پوری ٹیم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو اور بھی اپنی قوم کا اور اپنے خطے کا، اپنے ضلع کا، اپنے فیلڈ میں اور اپنے قابلیت کی وساطت سے، قابلیت کے ذریعے مزید خدمت کرنے کا موقع عطا ہو اور آپ کو سلامت رکھے. یہی ہماری دعا ہے. انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سبھی اور ہمارے محترم ناظرین سے بھی ہم رخصت چاہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا ایک مرتبہ پھر سے. تھینک یو سر. محترم سامعین و ناظرین، آپ جڑے رہے گا غزم 90.8 FM کے ساتھ. اور بھی ہم آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً نام اور شخصیات کے انٹرویو سلام کلام ایک خاص ملاقات کے تحت پہنچاتے رہیں گے. رکھے گا بہت اپنا خیال. جون سلام، جائے ہند.